اور تو بہت طاقتور تھے. تو جب انہوں نے گوادر پورٹ چین کے حوالے کر دیا تو اب اور مزید کس طاقتور کی ضرورت ہے؟ لیکن آپ جس طاقتور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ فوج ہے, اور وہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہی طاقتوروں میں سے ایک آج بھی بیٹھا ہے. میں تو خیر اس میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن رول گئے بابا اپنے بغض کا اظہار اس طرح تو نہ کیا کیجئے نا. جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اپنے بغض کا, اپنے خبث باطن کا اظہار ضرور فرماتے ہیں. یعنی آپ کو جو فوج سے ازلی ابدی دشمنی ہے اس کا اظہار آپ ضرور کرتے ہیں. یہاں آپ کو موقع مل گیا, جیسے موقع ملا آپ نے کہا یہ طاقتور لوگ. اب ہمارے قوم لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, اب وہ جانتے ہیں کہ جو آپ چلاتے رہے نا ایسے نہیں چلے گا. ایک اور آپ کو ذرا ان کا کلپ دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے. میرے حساب سے تو میں نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن دے دی ہے کہ یہ آر او الیکشن تھا. آر او الیکشن, ریٹرننگ آفیسر الیکشن, یہ تو آپ نے بہت پہلے کہا. آر او کہا موصوف نے, ریٹرننگ آفیسر کہہ دیا رول گئے بابا نے. اب رول گئے بابا نے ریٹرننگ آفیسر جب کہا تو ایکچولی ایک مرتبہ پھر انہوں نے پورے الیکشن کے پروسیس کو, اور یہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے رول گئے بابا کو شاید یاد نہیں ہے کہ ریٹرننگ آفیسر ان کے ایک پسندیدہ چیف جسٹس سے لگائے تھے جن کے لیے یہ پروگرام کرتے نہیں تھکتے تھے. پوری مہم ان کے چینل نے چلا دی افتخار چودھری کے لیے, اور افتخار چودھری صاحب نے ہی یہ ریٹرننگ آفیسرز لگائے تھے. تو اگر یہ آر او آپ کو اتنے برے لگ رہے تھے تو آپ نے تو باقاعدہ یعنی رخصتی کے وقت افتخار چودھری صاحب کا جو فل کوٹ ریفرنس تھا, یعنی جس میں بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی تھی, وہ واحد اسی چینل پر چلی تھی اور کسی چینل پر وہ نہیں دکھائی دیا تھا. خاص طور پہ مہربانی تھی. تو اگر یہ آر او سے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ نے باقاعدہ ریٹرننگ آفیسر, اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب آپ وضاحت کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اپنا ایجنڈا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ آر او, آگے بات چلی جاتی, انہوں نے کہا آر او, آپ نے کہا نہیں ریٹرننگ آفیسر, یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ایجنڈا کیا ہے, نظریہ کیا ہے, ہم اس کی تلاش میں. پھر آگے بڑھ کر آپ نے دو چار باتیں اور کی اور بڑی اہم تھی. آپ نے, زرداری صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب ہر بال پر چھکا مارنا چاہتے ہیں. آپ خاموش رہے, ہنس دی آپ. رول گئے بابا ویسے تو آپ ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے, آپ نے یہاں نہیں پکڑا ان کو. عمران خان صاحب ہر بال پہ چھکا نہیں مارتے, ہر بال پہ آؤٹ کرتے ہیں. وہ بولر ہے, بیٹسمین نہیں ہے. ہاں آل راؤنڈر ہے, لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ بولنگ میں ہے, وہ بیٹسمین نہیں ہے. وہ رول گئے بابا وہ تو بول کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہ تو ایک گیند پر 3 کو بھی آؤٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو یہاں خاموش رہ کر, چپ چاپ رہ کر, معصومیت کے ساتھ آپ چپ رہے کہ بھئی یہ گفتگو ہو رہی ہے, میں کیا کروں گا بول کر. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے, جو اہم ترین بات ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی رول گئے بابا, جیسے ہی آپ سے بلاول کی شادی سے متعلق آپ نے سوال کیا اور انہوں نے یہ فرمایا, یعنی کس نے, زرداری بابا نے فرمایا کہ آپ بھی تو چاچا ہیں, آپ بھی تو چاچا ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ نے میری حیرانگی دور کر دی جب آپ نے خود ہی زرداری صاحب سے پوچھا کہ آپ کا لندن میں کوئی اپارٹمنٹ ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہوتا تو میں ایدی کو دے دیتا. تو آپ نے کہا ہاں اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے. اچھا آپ تو لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے نا. رول گئے بابا اتنی وضاحتیں کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے بابا اتنی وضاحتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم میزبان ہیں, ان کو بتانے دیں نا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا ان کا اپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کے بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس بار پھر زرداری کی باری آ رہی ہے؟ آپ کو سب پتہ تو چل گیا ہے, سب سیٹنگ ویٹنگ کچھ ہو گئی ہے, کوئی چکر ہے, تو بتائیں نا دوسرا پہلو عوام کو, یا ورنہ ہم بتائیں گے, کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس ہے ہر اندر کی خبر ہے. پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. تو تذکرہ ہو رہا ہے رول گئے بابا کا, اور رول گئے بابا کو ہم یہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا. اب ایجنڈا, نظریہ اس کو چھوڑیے, جو سچ ہے حقیقت ہے اس کو بیان کیجئے. میں آپ کو بتا رہا تھا لندن کے اپارٹمنٹس کے بارے میں, جب رول گئے بابا نے زرداری بابا سے سوالات کیے تو ذرا ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا ماحول تھا, کس طرح گفتگو ہو رہی تھی. ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ میں بھی ایجنڈا یا نظریہ پیش کر رہا ہوں. نہیں صاحب, میں نہیں کرتا, میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میرا کوئی نظریہ نہیں ہے. میرا ایجنڈا, میرا نظریہ پاکستان ہے,
کیونکہ میں پاکستان ہوں, میں عامر لیاقت حسین ہوں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رول گئے بابا زرداری بابا سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور زرداری بابا رول گئے بابا سے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں. کہ لندن میں ون ہائیڈ پارک کے علاقے میں آپ کا بھی کوئی اپارٹمنٹ ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ کہیں آپ کو بھی تو کسی نے کوئی گفٹ وغیرہ نہیں دیا ہوا؟ میں نے تبھی جواب دیا تھا کہ اگر ہے تو میں ایجی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے نہیں ہے, نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ لندن میں میرے خیال ہے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, آپ کے پاس وہاں اپارٹمنٹ نہیں ہے. ارے انہیں بتانے دے رول گئے بابا. اچھا اس کا مطلب ہے آپ لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں نا. اچھا آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, یعنی آپ ان کی طرف سے وکیل بن گئے. رول گئے بابا وہ خود جواب دیں گے نا. آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی, جیسے ہی رول گئے بابا نے یہ کہا آپ لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, انہوں نے کہا تو تم نے صحیح اچھا سوال کیا, جب تم واپس جاؤ گے نا تو تمہیں خوش کر کے بھیجوں گا میں, تم نے اچھی بات کی ہے. تو اگر سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 29 کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے, تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے, بلکہ جو تبدیلی آپ سوچ رہے ہیں ویسی تبدیلی تو نہ ہو, لیکن تبدیلی ضرور ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ کر سب چلے گئے ہیں اور آنے کی تیاری کریں, چودھری نثار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو مزید توانائی فراہم کرے. اچھا ہوا ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا, اور اچھا ہوا کیونکہ انہوں نے جب بھی دیکھا آنکھ سے غلط ہی دیکھا, اور انہیں آنکھ سے ہمیشہ غلط دکھائی دیا. تو یہ اتنی دیر بعد آپریشن کرانے گئے ہیں, یہ بھی 29 کو واپس آئیں گے. لیکن کمال دیکھیے صاحب کہ پیچیدگی جو آپریشن کی نکلی ہے وہ پیچیدگی بھی 29 سے دور ہو جائے گی. ہر آدمی یہ 29 کو آنے کو تیار ہے, چاہے وہ صدر مملکت سابق ہوں زرداری صاحب, چاہے وہ ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہوں, سب 29 کے بعد آ رہے ہیں. 29 کو ایسا کیا ہونے والا ہے وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن رول گئے بابا نے اسی انٹرویو کے دوران ایک اور کمال کی بات کی. رول گئے بابا کہتے ہیں میں بڑی ریسرچ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں. رول گئے بابا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں بہت ماہر میزبان ہوں, بڑا بہترین اینکر ہوں. ایوارڈ ملتے ہیں رول گئے بابا کو, تو بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں نا رول گئے بابا. تو رول گئے بابا کو جب ایوارڈ ملتے ہیں تو ایوارڈ کا مطلب ہے کہ آپ بہت تحقیق کرتے ہوں گے, بہت ریسرچ کرتے ہوں گے. پتہ نہیں آپ کو کون ایوارڈ دیتا ہے, کیونکہ جو آپ یہ بات اب کہنے والے ہیں اس میں آپ کی ریسرچ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ریسرچ کیا ہوتی ہے رول گئے بابا. اب تو میں آ گیا ہوں نا, اب ایسے نہیں چلے گا, تو میں بتاتا ہوں ریسرچ کیا ہوتی ہے. پہلے ذرا آپ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں آپ کو اپنی ریسرچ بتاتا ہوں. جی ذرا دیکھیے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے بہت قریب ہے, اور اس کے جو رائٹسٹ مائنڈ ہے. India's the check to Pakistan, and you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. Open and shut case. یعنی کچھ لوگوں کا خیال نہیں ہے رول گئے بابا, یہ ٹرمپ کا خود کا خیال ہے. یہ ٹرمپ کا خیال ہے. کون کرتا ہے ریسرچ آپ کی؟ آپ پہ بھی کسی نے ریسرچ کی ہے, کبھی کسی نے نہیں کی ہے. یہ کس نے ریسرچ آپ کو کر کے دی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے؟ یہ ٹرمپ کا خود کا خیال ہے صاحب. یہ خود فرما رہے, یہ ٹرمپ کی آواز تھی کہ انڈیا کو پاکستان پر چیک رکھنے کے لیے ہم آمادہ کریں گے, انڈیا پاکستان پر چیک رکھے گا, انڈیا کو ہم توانائی فراہم کریں گے. یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد. یہ ان کا تازہ ترین انٹرویو ہے 5 دن پہلے کا. آپ کہاں سے ریسرچ کر کے آتے ہیں رول گئے بابا؟ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ایک عجیب و غریب بات کہہ دیا رول گئے بابا. میں تو بڑا پریشان ہوا. آپ نے فرمایا, آپ سوال جواب کے دوران آپ نے کہا کہ زرداری صاحب آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو عمران خان صاحب کے جلسے میں جانے نہیں دیا, عمران خان صاحب کا وکیل نہیں بننے دیا, لیکن بابر امان صاحب کو آپ نے وکیل بننے دیا. تو پہلے تو زرداری صاحب نے کہا اعتزاز صاحب چونکہ وہ زمان پارک میں ساتھ رہتے ہیں, دیوار ملی ہوئی ہے, تو محلے دار ہے, تو بھائی بابر امان کو کیوں کہا؟ بھائی بابر امان تو پروفیشنل لائر ہے, وہ چاہیں تو بھائی کسی نہ کسی طرح ظاہر ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل لائر ہے, وہ پیسے ویسے لیں گے, اور پیسے لے سکتے ہیں, فیس لیں گے, عدالت میں مقدمہ لڑیں گے. تو مجھ کو یہ بتائیے رول گئے بابا کہ کیا وہ پروفیشنل وکیل نہیں ہے؟ کیا وہ پروفیشنل لائر نہیں ہے؟ اس وقت آپ بولے کیوں نہیں؟ اس وقت آپ کی زبان سے کوئی جملہ ادا کیوں نہیں ہوا؟ آپ خاموش کیوں رہے؟ کوئی اور بات ہوتی ہے پاکستان کے خلاف تو آپ فوراً بول پڑتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں زیادتی کی تھی پاک فوج نے, بنگلہ دیش میں ظلم کیا تھا پاک فوج نے, بنگلہ دیش میں لوگوں کو مارا تھا پاک فوج میں. یاد ہے آپ کو اپنا وہ پروگرام رول گئے بابا؟ لیکن یہاں آپ بالکل خاموش رہے, آپ کی زبان سے کوئی لفظ ہی ادا نہیں ہوا. آپ نے یہ کہا ہی نہیں کہ اعتزاز احسن صاحب بھی پروفیشنل لائر ہیں,
آپ ان کو جانے دیں, نہیں, بابر امان صاحب پر آپ خاموش ہو گئے. یہ ایک ایسی بات آپ نے کی ہے جس سے مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ واقعی کسی ایجنڈے اور نظریے کے تحت آپ نے یہ پروگرام کیا جو آج کا انٹرویو تھا, کیونکہ ایک ایسے شخص کا آپ نے انٹرویو لیا ہے کہ جو بہت عرصے سے خاموش ہے, گفتگو نہیں کر رہا ہے, اور بہت ساری باتیں متنازع ہیں, اور وہ متنازع باتیں میں جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ جو یہ کہہ کر گئے تھے کہ پاکستان میں, پھر انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی زرداری بابا نے, اور آپ اس پر بھی خاموش رہے کہ ڈاکٹر عاصم انتہائی شریف النفس انسان ہے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یقیناً شریف النفس انسان ہوں گے, لیکن آپ کو سوالات کرنے چاہیے تھے کہ اگر شریف النفس انسان تھے تو پھر انہوں نے یہ اقبالی بیانات جو دیے ہیں, جو قبولہ ہے, انہوں نے بڑی دولت کے بارے میں پتہ چلا ہے, ان کے اسپتال میں جو علاج ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں جو معلوم ہوا ہے, لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی کوشچن آپ نے ریز نہیں کیا. یعنی آپ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ رول گئے بابا. ایک ایسا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے کہ شاید آپ کو کہیں سے کلو ملا ہے, کوئی لائن ملی ہے, کوئی ایجنڈا آپ کے پاس ہے, کوئی نظریہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تواڈی واری تے یہ میری واری, اب ان کی واری آنے والی ہے. تو آپ نے اس پر, پھر میں بڑا خوش ہو گیا ہوں کیونکہ زرداری صاحب نے اس پر مہر لگا دی. زرداری صاحب ایک بہت ہی ماہر ترین آدمی ہے, انہیں گفتگو کرنا آتی ہے. انہوں نے کہا میں کیوں اپنے سر سارا کام لوں, میں رلگئے بابا پہ ہی لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے جیسے ہی شادی کی بات چلی بلاول کی, تو انہوں نے جب یہ کہا کہ انہوں نے کہا آپ نے کوئی دلہن ڈھونڈی, بہو ڈھونڈی کہ نہیں ڈھونڈی. بھائی میں تو ڈھونڈتا ہوں, میں نے تو خود 28 سال کے بعد شادی کی تھی, 28 برس کا جب میں ہو گیا تھا, میں جب زیادہ عمر کا ہوا جب میں نے کی, تو بلاول کے لیے بھی بہو ڈھونڈ لوں گا. آپ بھی تو چاچا ہے, آپ بھی ڈھونڈیں. جس میں آپ نے ہنستے ہوئے کہا نہیں پورا پاکستان چاچا ہے. نہیں رولے بابا, آپ چاچا ہے, پورا پاکستان چاچا نہیں ہے بلاول کا. اپنے بھی, ہمارے بھی گھر کے لوگ ہیں, ہمارے بھی اپنے چچا ہیں, آپ ہی خالی چاچا ہیں, پورے پاکستان کو آپ نے چاچا بنا دیا. کیوں بنا دیا آپ نے چاچا؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. بلاول کے اپنے چچا بھی ہوں گے, بلاول کے اپنے گھر والے بھی ہوں گے. ہاں آپ کو چچا ضرور کہا ہے رول گئے بابا, اور اگر آپ کو چچا کہا ہے اور یہ انٹرویو ہے تو پھر چاچا ہی ایسا انٹرویو لے سکتا ہے, یعنی بھائی اپنے بھائی کا ہی ایسا انٹرویو لے سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں کیونکہ اب ایسا نہیں چلے گا. خوش آمدید, ایسے نہیں چلے گا. ناظرین محترم, شادی کے بعد شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے, لیکن اختیارات وسیم اختر جیسے ہو جاتے ہیں, حالت سعید الزما جیسی ہو جاتی ہے, اور حیثیت ممنون حسین جیسی ہو جاتی ہے. جب سے اقتدار کی شادی نواز شریف سے ہوئی ہے, اقتدار دلہن ہے, نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ شوہر بنے, لیکن ان کا معاملہ ذرا مختلف ہو گیا ہے. عام شادیوں میں تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے بالکل برعکس ہے, اور عوام تکلیف میں آ گئے ہیں. لیکن ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ بول عوام بول, اور آپ اپنی تکلیف ہمیں خود بتائیں گے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. سردیاں شروع ہوتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. کمال ہے اس گورنمنٹ کا, یہ پچھلی گورنمنٹ سے بھی زیادہ آگے چلی گئی ہے. بجلی اور گیس دونوں کی لوڈ شیڈنگ بہت انتہا کو پہنچ گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. حکومت پتہ نہیں کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے. پہلے عذاب تھا بجلی کا, اور اب گیس کا بھی ہو گیا ہے. پتہ نہیں ہے حکومت کا کیا کرے. ایسا نہیں چلنے دیں گے اور ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں چلے گا. حکومت ایسا نہیں چلے گا. حکومت ایسے نہیں چلے گا. سردی کا آغاز ہے دیکھیں, اور گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, تو میرے خیال سے پتہ نہیں حکومت سو رہی ہے کیا کر رہی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے. اور ابھی سردی آئی بھی نہیں, آپ یقین جانے پرسوں بالکل بند تھی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہے. ڈومیسٹک جو صارفین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کو ایک تو کنیکشن نہیں دیتے, دوسرا اگر دے بھی دے تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہے. گورنمنٹ ایسے نہیں چلتی. حکومت ایسا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. ہم کو ان سے وفا کی تھی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے.
سرد علاقوں میں اس وقت گیس کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں ہیٹر چلتے ہیں. اس وقت وہ ٹھٹر رہے ہیں سردیوں میں. سرد موسم میں ٹھٹرتی زندگی فٹ پاتھ پر, زندگی کو رو رہی ہے زندگی فٹ پاتھ پر. اور آپ نے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دی ہے. گرم جگہ جہاں پر ہوتی تھی یا جو ہے وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو سردیوں میں بھی گرم رہتے ہیں. کراچی میں سردیاں اس طرح نہیں پڑتی جیسے لاہور میں, اسلام آباد میں, اور اگر آگے چلے جائیں ایبٹ آباد میں, اسکردو میں, وہاں پر گیس کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے. لوڈ شیڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ لوگ ٹھٹر کے مر جائیں, لوگ گرمی سے مر جائیں, لوگ بھوک سے مر جائیں, لوگ فاقوں سے مر جائیں, لوگ تنگ آ کے مر جائیں, لوگ خودکشیاں کرنے لگے. قبرستان بھرتے جا رہے ہیں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے, لوگ مرتے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اور آپ فکر کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور ہم جب تک یہاں پر موجود ہیں آپ کی خامیوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے, کیونکہ اس سے پہلے تک سب آپ کے اپنے اپنے لوگ تھے, وہی کام کرتے رہتے, لیکن اب ایسا نہیں چلے گا. اور ہم چلتے ہیں بول ہیڈ لائنز کی طرف, واپس آئیں گے. ایسا نہیں چلے گا. خوش آمدید. ایسے نہیں چلے گا. تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی, تیرے جاں نثار چلے گئے, تیری کج ادائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی. جاں نثار یعنی چودھری نثار صاحب کے لیے میں پھر دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیابی عطا فرمائے. اور وہ ایک آنکھ سے جو سب کو دیکھا کرتے تھے, اب ان کی دوسری آنکھ صحیح ہو گئی ہے تو وہ دونوں آنکھوں سے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں, ورنہ وہ ہر چیز کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے. 29 تاریخ تک امید ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے. لیکن ان کے آنے سے پہلے جو یہاں پر ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں, ایک ہم آپ کو چودھری بابا کی طرف دوبارہ لے کے چلتے ہیں. کل ہم نے چودھری بابا کی کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی. رول گئے بابا کے بعد اب نمبر آتا ہے چودھری بابا کا. چودھری بابا بہت انٹلیکچوئل ہے, لکھتے بھی ہیں چودھری بابا, بولتے بھی ہیں چودھری بابا. چودھری بابا ایسے بولتے ہیں آنکھیں گول گول نکال کے, تو یہ گھس جاتے ہیں پرومپٹر میں, کیوں سب کچھ پرومپٹر میں لکھا. یہ سب پرومپٹر میں بولتے ہیں, سب پرومپٹر میں. ہمارے پاس کوئی پرومپٹر نہیں ہوتا کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا, تو ہم پرومپٹر پہ لکھا کے ایسے یوں آنکھیں یوں گاڑ کے نا نہیں بات کرتے. تو چودھری بابا پرومپٹر پہ ساری کہانی لکھ کے لاتے ہیں, طوطا مینا کی ایک دفعہ کا ذکر ہو کہ ایسا ہوا, تو سارا بات چودھری بابا کرتے ہیں. چودھری بابا بہت بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں, لیکن ان کا متکبرانہ انداز, ان کے انداز میں جو ایک تکبر ہے, جو غرور ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. یقین کیجئے گا کل جس وقت کورٹ میں یہ چیز سامنے آئی اور کہا گیا کہ جناب یہ تو کیا لے کر آئے ہیں, اب خود بتائیے اب اس سے بات آگے کہاں جائے گی. میں سے یہ آپ کا کیس ہے, یہ تو کیا مطلب والی بات نہیں ہے, جو چیز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, میں ڈسٹرب نہیں ہوں, ایم کے ایم کے ساتھ ڈسٹرب نہیں ہے. میرا کاروباری برادری جو ہے پورے ملک کی جو انڈسٹریز چلاتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہے اس معاملے سے, چاہے قصور کسی کا بھی ہو. آج جناب تمام کاروباری برادری جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. جاوید چودھری ایسا نہیں, ایسے جاوید چودھری صاحب بات کرتے ہیں, اس طرح گفتگو کرتے ہیں. چودھری بابا ایسے گفتگو کی جائے گی؟ چودھری بابا آپ ایسے بات کریں گے؟ یعنی یہ غرور, یہ تکبر, یہ انداز گفتگو, یہ بات کرنے کا طریقہ, یہ اس طرح سے روکنا, اس طرح سے روکنا, اور پھر یعنی وہ گفتگو کرنا چاہ رہے, آپ ان سے کہہ رہے ہیں آپ کا کیا تعلق پیناما کیس سے, آپ کون ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں چودھری بابا اگر آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں, آپ کا کیا تعلق, آپ کا کیا نام ہے, جے سی جے ڈی ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے, جاب ڈسکرپشن تو معلوم ہو جاتی, لیکن جے سی کیا ہے, آپ کون ہیں. آپ ایکسپریس کے معاملات پہ بات چیت کیا کریں, آپ سگریٹ والے بابا کے معاملات پر ہی بات چیت کیا کریں, آپ کا کیا کام. ارے ان کا بھی پاکستان ہے, آپ کا بھی پاکستان ہے, سب کا پاکستان ہے. چودھری بابا اتنے غرور, اتنا تکبر, اتنی اپنے اندر آپ انانیت لے کر آ گئے, اتنی مطلق الانانیت آپ کے اندر آ گئی. چودھری بابا اس طرح تو بات نہیں کرتے, اس طرح تو بات نہیں کرتے نا چودھری بابا. چودھری بابا بات کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک خلوص نیت ہوتی ہے. اگر آپ نے انہیں کہنا بھی تھا خاموش رہنے کے لیے تو طریقہ دوسرا ہوتا ہے. آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کا کیا تعلق, آپ کا کیا تعلق پروگرام کرنے سے, آپ کا کیا تعلق. آپ نے پروگرام کرنا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ تمیز سے بات کیجیے. اس طرح آپ کریں گے دوسرا انسان بہت ہی بیچارہ مجبور ہو جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا, وہ بات نہیں کر پائے گا. لیکن آپ اس کو بار بار مجبور کریں. پھر وہ کہہ رہا ہے بھی میں بھی اس ملک کا شہری ہوں, میرا بھی تعلق پیناما کیس سے بنتا ہے. کیوں کہ آپ نے دائر کیا, ارے بھائی ظاہر کیا یا نہیں کیا,
आपने दायर किया है, चौधरी बाबा आपने दायर किया है, आपने ही नहीं किया ना, तो चौधरी बाबा आप क्यों बात करते रहते हैं? चौधरी बाबा आप क्यों नवाज शरीफ साहब की साइड लेते रहते हैं? चौधरी बाबा आप क्यों सिगरेट वाले बाबा के कहने में आके प्रोग्राम करते रहते हैं? नहीं चौधरी बाबा ऐसे नहीं चलेगा, चौधरी बाबा ऐसे नहीं चलेगा, चौधरी बाबा नहीं चलेगा। ये बात अब खत्म कर देनी चाहिए कि ये बात ऐसे नहीं चलेगी। अब हम आपको चिड़ी बाबा की तरफ लेके जाते हैं। चिड़ी बाबा बड़े मजेदार है। अच्छा, चिड़ी बाबा के अपने अंदाज है, अपने स्टाइल है चिड़ी बाबा के। ये चिड़ी बाबा का अंदाज है, वो हर बात में उनको सब कुछ पता है। चिड़ी बाबा को हर बात पता होती है। तो चिड़ी बाबा क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको बताता हूं, और मैं कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा, अदलिया से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर अपने मुल्क की अदलिया से गुजारिश करूंगा कि चिड़ी बाबा की इस गुफ्तगू का वो नोटिस ले, क्योंकि चिड़ी बाबा ने कोर्ट के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, अदलिया की तौहीन की है। जरा देखिए कि चिड़ी बाबा क्या फरमाए। चिड़ी साहब, बड़े अरसे के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है जिसमें पैनामा लीक्स के ऊपर कोई बहस नहीं होगी। वैसे वो मैं कहीं से निकाल लूंगा। कल पे छोड़ दो ना यार, कल क्या जुमेरात को शो नहीं होता हमारा? मगर सुप्रीम कोर्ट में तो शो होगा ना। सर साहब, सुप्रीम कोर्ट में शो होगा, हमारा शो नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम बैठ के कुछ तबसरा कर दो। मैं कहाँ तबसरा राज आती कर लो, तो आपको वो पूछ लेंगे फोन करके डीओ वाले। अच्छा चले पहले कार्रवाई तो हो ना, वो कार्रवाई तो उस पर क्या तबसरा करना, वो तो जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा। बहरहाल चिड़ी साहब, आज चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है सारे नॉन एंटिटी इश्यूज हैं। नहीं खैर, इश्यूज हैं सारे। सेठी साहब, मैं अब आपके लिए कहाँ से नए रोज बनाया करूँ? कोई मोटे मोटे मीठी किस्म के इश्यूज होने चाहिए। ये कभी सब्जियों वाले भी खाया करो। आज वो सब्जी से दाल आपने उनकी स्पीच लिखी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैंने लिखी है उनकी स्पीच। अंदाजा लगाए, मैं एडवाइस देते रहते हैं। मैं आप उनको एडवाइस दे दूँ, मैं उनको एडवाइस दे देता हूँ। देखिए, वो दो तीन बातें कहेंगे। एक तो वो बात कहेंगे जो उन्होंने पहले बातें कही कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन रहना चाहिए, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को स्टेबल होना चाहिए, पुरअमन तरीके से हुकूमत होनी चाहिए, हुकूमत को डिलीवरी देनी चाहिए आवाम के लिए। जाते जाते लगा देंगे छोटा सा कि भाई हो। और फिर ये भी जरूर कहेंगे कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए और जमहूरियत का ये तकाजा है। और इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। इससे नहीं, मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। ये है चिड़ी बाबा, हर चीज उनको पता है, हर चीज उनको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में शो होगा, सुप्रीम कोर्ट शो करने की जगह है। अदालत जो केस रोजाना की बुनियाद पर सुन रही है वो शो है। जरा अदालत भी सुने किस तरह तमस्खुर उड़ाया जा रहा है आला अदलिया का एक चैनल पर बैठकर चिड़ी बाबा। और चिड़ी बाबा का अंदाज ऐसा होता है कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं या फैसले कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारे फैसले उनको पता है। जो कुछ उन्होंने तैयब उर्दुगान की तकरीर के बारे में बताया, वैसी ही तकरीर तैयब उर्दुगान ने की। यानी गोया समधियाने को बता दिया था कि आप है, समधियाने को मालूम था, समधियाने ने समधियाने से इत्तला लेकर उनको इत्तला दी जिनको बड़ी खिदमत के एवज क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया गया है, वजीर आला भी बनाया गया था, केयर टेकर। तो उनको इत्तला दे ये अंदाज इख्तियार करना है और ये बातें आपने करनी है। चिड़ी बाबा ने वही बातें कह दी और ये कहा मैंने लिखी है तकरीर, मैं बताऊं और तो चलो मैं एडवाइस दे देता हूं। और वो सारी एडवाइस उन्होंने दे दी। लेकिन उससे पहले उन्होंने ज़ाहिर है कि दाल सब्जी इशू में जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कराची के जो अभी रिहा हुए हैं मेयर वसीम अख्तर, उन पर कुछ गुफ्तगू की थी और उनको दाल सब्जी का इशू बना दिया था। बाकी सारे इशूज इनके दूसरे थे। कहा जी पैनामा पे आज बात नहीं होगी, आज फला पे नहीं होगी, ये खुद तय करते हैं। जाहिर है भाई आप ही तो मुल्क की तकदीर और मुल्क की किस्मत चला रहे हैं, किस पर बात होगी किस पर बात नहीं होगी। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हेयरिंग हो रही है उसको शो करार दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नहीं लेती है तो ये एक इंतहाई यूं समझ लीजिए कि नजरअंदाज करने वाली सिचुएशन हो जाएगी और दूसरे लोग ये सोचेंगे कि कहीं चिड़ी बाबा का कोई एजेंडा ऐसा तो नहीं है कि जिस एजेंडे की बुनियाद पर ये और मजीद नुकसान पहुंचाना चाहे। तो मुझे तो अदलिया से पूरी उम्मीद है कि वो इसका नोटिस लेगी, क्योंकि कोर्ट शो की जगह नहीं है, कोर्ट में फैसले किए जाते हैं, कोर्ट एक मुकद्दस मकाम है।
یہاں پر عدالتیں فیصلے کرتی ہیں, یہاں پر سنوائی ہوتی ہے, یہاں پر دکھ سنے جاتے ہیں, یہاں پر کیس دائر کیا جاتا ہے, یہاں پر دلائل سے بات ہوتی ہے, یہاں پر وکلا اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. یہ بہت مقدس مقام ہے, اس لیے وکیل کو وکیل کہا جاتا ہے. گو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے وکیل, لیکن چونکہ وکیل نسبت سے لیا گیا ہے, صفاتی نام نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کر صفائی پیش کرتا ہے. جج منصف ہوتا ہے, قاضی القضات کا درجہ رکھتا ہے. اور آپ کہتے ہیں وہاں پر شور ہے, وہاں پر آپس کی بات ہو رہی ہے, آپس کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. چلیے بابا, آپس کی بات نہیں ہو رہی ہے, بینچ میں آپس کی بات نہیں ہوتی ہے, بینچ میں متفقہ فیصلے کیے جاتے ہیں. چلیے بابا ایسی باتیں نہیں کرتے, یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں. اور آپ یہ سوچئے کہ آپ ایک میزبان ہیں, وزیر اعلیٰ نہیں رہے آپ. وہ ٹھیک ہے کہ آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں اور آپ کرکٹ بورڈ کی بھی اندر کی باتیں آگے بتا دیتے ہیں, حالانکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے سارے پروگرام میں اندر کی باتیں, بھائی کچھ باتیں راز ہوتی ہیں, میں اس کو لا رہا ہوں, یہ آ رہا ہے مصباح الحق جا رہا ہے, تو فلاں آ رہا ہے, تو معین خان, یہ بھی آپ بتا دیتے سب آ کے. اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے. آپ کو کرکٹ بورڈ, کرکٹ سے آپ کیا پتا, آپ کو کرکٹ کیا ہوتی ہے, گلی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو صرف سرکار کی گلی پتا ہے کہاں پہ ہے, آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ وزارت کی گلی کہاں پر ہے. کرکٹ میں بھی ایک گلی ہوتی ہے, کرکٹ میں بھی سلپ ہوتی ہے, لیکن آپ کی تو زبانی سلپ ہوتی رہتی ہے, تو آپ کو کرکٹ کی سلپ کا بھی نہیں پتا. لیکن آپ پھر بھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. وہ پتہ نہیں آپ کیوں ہے, کیونکہ سیٹی ہے, چڑی بابا ہے تو ہو سکتے ہیں, لیکن کورٹ میں شو نہیں ہوتا. چڑی بابا کورٹ میں شو نہیں ہوتا. اور تھوڑا سا اپنے اندر ایک رکھ رکھاؤ لائیے. آپ ایک ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں, اخبار بھی ایک نکالتے ہیں, اور کام بھی آپ ایک اخبار اور چینل میں مل کے کرتے ہیں, اب بہت ہی سمجھدار انٹلیکچوئل شمار ہوتے ہیں پاکستان کے آپ. تو آپ کی گفتگو کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, تھوڑا سا جھکا ہونا چاہیے. آپ کیا کریں گے, آپ کیا ہوگا, میں بتاؤں آپ کو. یعنی اتنا آپ کیا ہوتا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھنے لگے اپنے آپ کو کہ آپ چلا رہے ہیں پاکستان, آپ ہی چلا لیں گے پاکستان, جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا, جو آپ فیصلے کرنا چاہیں گے وہ ہوں گے, ہوتے ہوں گے, ہوتا آیا ہوگا. لیکن اب ایسے نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا, اس لیے کہ اب پکڑا گیا, آ گیا. 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے. پکڑا گیا بھی. میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا. پکڑا گیا, پکڑا گیا. 2 سال میں بجلی کے ڈھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام فواز شریف نہیں ہے. پکڑا گیا, پکڑا گیا. 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا کی تو میرا نام فواز شریف نہیں ہے. پکڑا گیا. انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاگو کرنا, کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں میں نہ گھسیٹا تو میرا نام فواز شریف ہے. وہ پکڑا گیا. آ گیا. بلاول, بلاول, یہ انکل نہیں ہو سکتے, ان کو انکل مت کہا کرو. یہ تمہارے باپ کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے کی بات کر رہا ہے بھیا. یہ انکل کیسے ہو گیا, یہ انکل نہیں ہے, یہ تو ڈنکل ہے, ڈنکل. انکل ایسے ہوتے, چاچا ایسے ہوتے, ابا کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے گا, آپ انکل کہو گے اس کو. اور جھوٹ تو دیکھیں آپ ان کے. مجھے دلاور فگار صاحب کے اشعار یاد آ گئے کہ جھوٹ اپنی زندگی میں جب سے شامل ہو گیا, زندگی مشکل ہی تھی, مرنا بھی مشکل ہو گیا, پڑ گیا ہے اب کچھ اس انداز سے تحت دمشق, ایک جھوٹا دوسرے جھوٹے سے فرماتا ہے عشق, لب پہ یہ ہے چائے منگوا لوں جو ہو تم کو پسند, دل میں یہ ہے ہاں نہ کر دے واقعی یہ ہوش مند, لب پہ یہ ہے آئیے صاحب کئی دن بعد آئے, دل میں یہ ہے کاش یہ کم وقت فوراً بھاگ جائے. تو یہ تو جھوٹ ہماری زندگی میں ایسے شامل ہوا ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچ کر ذرا انداز گفتگو بیان کیجئے, اور یہ مائک وائک گرا دیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید بننے کی کوشش, مائک گرا دیے. اور ذوالفقار علی بھٹو بہت عرصے میں بنتا ہے, کوئی بہت عرصوں بعد, بڑی مدت کے بعد کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے. مائک گرانے سے کوئی ذوالفقار علی بھٹو شہید نہیں بن سکتا. تو میں بلاول کو مشورہ دوں گا, میرے بھائیوں کی طرح ہے, کہ یہ انکل نہیں ہے, ان سے ہوشیار رہنا. یہ کنس ماما ہے, کنس ماما, یہ بڑے خطرناک ہیں, یہ ڈس لیں گے, ان سے ہوشیار رہنا. ان سے کوئی سیٹنگ ویٹنگ مت کر لینا, ابھی تم چھوٹے ہو, ابا تو کر لیتے, تم مت کر لینا بھیا. یہ بڑے عجیب و غریب ہیں یہ لوگ, یہ تیری باری اور میری باری میں چلتے رہیں گے اور یہ سیٹنگ ہو جائے گی. میں لائن آف کنٹرول پر آج جو بھارت نے ایک مرتبہ پھر
اپنی ذلالت اور کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے. میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 8 بھارتی فوجی انہوں نے جو بھارت کے تھے ان کو واصل جہنم کر دیا اور ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی. جب سے یہ سی پیک کا معاملہ شروع ہوا ہے, جب سے یہ آرمی چیف کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, جب سے نواز شریف حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے, تب سے مودی حکومت کی طرف سے بار بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ بھی ایسا کام چل رہا ہے جو اب ایسے